بہت ساری بہنوں کا یہ سوال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سلام پیش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور ظاہری سی بات ہے کہ صلاۃ و سلام یہ بھی ایک عبادت ہے اور افضل عبادت ہے، بے شمار فضیلت ہے، تو پھر ظاہر ہے سنت کے مطابق ہوگی تو قبول ہوگی، وگرنہ کوئی بھی عمل جو غیر شرعی غیر مسنون طریقے سے ہوگا تو وہ تو منکر اور باطل ہو جائے گا، پھر خواہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہو یا اپنے گھروں یا دنیا میں کہیں سے بھی ہو۔ اگر طریقہ غیر شرعی ہے تو عبادت مردود ہے، یہ صلاۃ اور سلام، یہ درود و سلام پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی اتنی فضیلت ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لقیت جبریل علیہ السلام فبشرنی وقال ان ربک یقول من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ فسجدت للہ شکرا۔ میں جبریل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، آپ کا رب فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام کہے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر کیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ مزید مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اے محمد، آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ کوئی بھی آپ پر درود پڑھے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور کوئی بھی آپ پر سلام کہے گا تو میں اس پر 10 سلامتیاں نازل فرماؤں گا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کا طریقہ کیا ہے، درود و سلام کا طریقہ، تو دونوں ہی چیزیں نماز میں موجود ہیں، صحیح سنت سے ثابت ہیں۔ سلام کا طریقہ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، اور اسی طرح درود بھی، درود ابراہیم نماز والا۔ اس درود اور اس سلام کے ثابت ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ متفقہ ثابت شدہ ہیں، صحیح ہیں، اور ان کے علاوہ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے میچ ثابت ہوں گے تو وہ معقول ہوں گے، مقبول ہوں گے، ادروائز ریجیکٹ۔ اور چونکہ مارکیٹ میں 2 نمبریاں عام ہیں، اسی لیے صرف اسی صحیح ثابت شدہ پر قائم ہو جائیں، اسی پر عمل کریں، اور بہتر سے بہترین اور افضل کے چکر میں، فضیلت اور ثواب کے چکر میں، یا اسی طرح جو مارکیٹ میں فضائل کے نام سے نئے نئے درود و سلام پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، جال سازی کا شکار نہ ہوں۔ ایک چیز ثابت شدہ ہے نا، تو پھر کسی اور کو دیکھنے کی یا تلاش کرنے کی یا سننے کی یا کرنے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب رہی بات کہ یہ تو نماز میں اس طرح پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں۔ آپ جیسے ہی مسجد نبوی پہنچیں، سب سے پہلے حسب توفیق نوافل ادا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر سلام پڑھنے کے لیے جائیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے آپ کی قبر کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو کر کہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی جو تشہد میں ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر۔ تو یہی ثابت شدہ ہے، اور اس طرح کے اگر کوئی ملتے جلتے الفاظ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو اپنی طرف سے منقبت اور راگ اور یہ سب چیزیں، یہی وجہ ہے کہ پھر ایون خواتین کے لیے آئے روز جو پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، بین کر دیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر خواتین بدعات و خرافات میں، اور خاص طور پر یہ ہندوستانی پاکستانی، یہ ملوث ہوتی ہیں، تو اس عرض مبارک کو، مقدس کو شرک و خرافات سے پاک رکھنے کے لیے پھر انہیں ایسے قوانین پاس کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح پھر دائیں جانب مزید تھوڑا آگے بڑھ کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبر کے سامنے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر مزید اپنی دائیں جانب آگے بڑھ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے السلام علیک یا عمر، ان الفاظ سے سلام پیش کریں۔ اسی طرح ابن عمر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ جس وقت سلام پڑھتے تو کہا کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر،
السلام علیکہ یا ابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، اے میرے والد محترم آپ پر سلامتی ہو، اور پھر چلے جاتے۔ یاد رہے کہ آواز نہایت ادب والی اور دھیمی ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے، اور مسجد نبوی میں اور قبر نبوی کے پاس تو آواز مزید دھیمی ہونی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب شرک نہیں ہے، نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے، بلکہ اس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہماری سن رہے ہیں، یا صاحبین رضوان اللہ علیہم وہ ہماری سن رہے ہیں، بلکہ فرشتے ہوتے ہیں جو سلام پہنچا دیتے ہیں۔ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ جب ہم سلام کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ کام فرشتے انجام دیتے ہیں، اور اسی لیے دنیا میں جہاں کہیں سے کوئی بھی درود اور سلام پیش کرتا ہے، وہ فرشتے اس سے سلام کو ریسیو کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ فی الارض ملائکۃ سجاحین یبلغونی من امتی السلام، زمین میں اللہ کے فرشتے گشت کرنے والے ہیں جو میری امت کی طرف سے پیش کیا گیا سلام مجھ تک پہنچائیں گے۔ اس حدیث کو بہت سے ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہی اس حدیث جو ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جو آدمی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ اس کا ایک ہی مطلب ہے، یہ سارا کام فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں جن پر ایمان لانا تو فرض ہے، ایمان لانا لازم ہے، لیکن اس کے بارے میں مکمل علم آگاہی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ برزخ کا مطلب ہی یہی ہے نا، حاجز بین شیئین، یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک آڑ، رکاوٹ۔ موت سے قیامت تک یہ جو سلسلہ ہے یہ مخفی ہے ہم سے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انبیاء، شہداء اللہ کے ہاں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، کیسے ہیں وہ تو اللہ نے خود فرما دیا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ نہ تو یہ دنیا کی زندگی ہے اور نہ ہی یہ کہ جو ہم مفروضے قائم کر لیں قبر اور برزخ کے حوالے سے، بلکہ وہ کیسے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، مسند احمد، ابو داود اور ان کے علاوہ میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے، ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک رہی ایکٹس کی بات، پرفارمنس کی بات، ادائیگی کی بات، تو وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ کیسے کرنا ہے، اور مزید تفصیلات، تعویلات، توجیحات، یہ ایمان اور عمل کو مشکوک بنانا ہے۔ انہیں اللہ کے سپرد کریں اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ سے قبولیت کی امید رکھیں۔